اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، لیکن پیروں کی محبت، پیر پرستی ہمارے معاشرے میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ نہیں دیکھتے کہ نبی کی مخالفت ہوگی، وہ کہتے ہیں نبی کی مخالفت ہوتی ہے تو ہو جائے، شریعت کی مخالفت ہوتی ہے تو ہو جائے، طریقت کی مخالفت تو نہیں ہے، پیر تو ہم سے راضی ہے، اور جب بابا اور پیر راضی ہو جاتا ہے، جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، پیر سے یہ دیکھا نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ جو اللہ کے نبی کی حدیث سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد، جاننے اور پہچاننے کے بعد پھر محمد کریم کی مخالفت کرتے ہیں، تو مالی کہتا ہے ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، کہیں وہ اللہ کی طرف سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، کفر یا شرک میں پھنس جائیں، یا ان کو قیامت کے دن عذاب علیم مل جائے۔ یہ بہانے ہیں لوگوں، اللہ کی قسم یہ بہانے ہیں، میں نے فلاں پیر کی بیعت کی ہے اور میں نے فلاں مذہب کی میں شمولیت کی ہے، اللہ نے ایک مذہب اتارا ہے اور اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ یہ سارے فرقے، یہ پیری فقیری کے دھندے، یہ سارے سسٹم مولویوں نے، پیروں نے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کا صرف ایک اتارا ہوا دین اور مذہب ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کے امام کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے اس دھرتی پہ موجود ہیں جو محمد کریم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے کسی فرقے میں داخل ہونے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، حدیثوں کو پڑھ جائیے، کسی فرقے کا نام، کسی پیر کا نام، کسی امام کا نام، کسی شیخ کا نام، کسی حضرت کا نام نہیں ملے گا، نام ملے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اطاعت، پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کی شان، اہل ایمان کا طریقہ کار، قرآن کی آیت یا محمد کریم کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کانوں سے ٹکرا جائے تو وہ اس پہ عمل کرنے لگ جاتا ہے، اس کے مقابلے پر کسی کی بات آ جائے، نبی کی بات کے مقابلے پر کسی کی بات آ جائے، دنیا کے ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر مارا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھکرایا جا سکتا ہے، آمنہ کا لال ایسا ہے اس کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا تھا واللہ اکتب، یہ شان کسی پیر کی نہیں، کسی شیخ کی نہیں، کسی مرشد کی نہیں، کسی امام کی نہیں، کسی حضرت کی نہیں، یہ شان ہے بلال کے آقا محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ کی قسم لکھو، اور یہ کیوں کہتا ہوں لکھو کہ محمد کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نکل سکتا؟ ہمارے معاشرے کے مولویوں نے
ہمارے معاشرے کے پیروں نے رسول اللہ کے اس حق پر حملہ کیا اور ہم پیر پرستی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے مولویوں کو رسول اللہ والا مقام دے دیا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تذکرۃ الرشید مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی بڑی مشہور کتاب ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نے اس کو شائع کیا۔ اس کا صفحہ نمبر 17 حصہ نمبر 2 دوسرے حصے کے 17 صفحہ پر یہ حضرت بیان فرماتے ہیں، ذرا سنیے اور دیکھیے پیر پرستی کی بیماری، مولوی پرستی کی بیماری، امام پرستی کی بیماری ہمارے معاشرے میں کیسے ہے۔ صفحہ 17 تذکرۃ الرشید جلد 2 مولوی صاحب کہتے ہیں سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے کہا تھا واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، کیونکہ محمد کی زبان سے سوائے حق کچھ نہیں نکلتا۔ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات صرف میرے پیچھے چلنے پر ملے گی۔ ہدایت اور نجات کس کے پیچھے چلنے پر ملتی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ لیکن پیر پرستی کا یہ عالم، مولوی پرستی کا یہ عالم، امام پرستی کا یہ عالم کہ مولوی اور پیر بڑے دھڑلے سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ لوگوں میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اور اگر تم نے ہدایت نجات قیامت کے دن پانی ہے تو مولوی صاحب کے پیچھے، پیر صاحب کے پیچھے، رشید احمد گنگوہی کے پیچھے چلو گے ہدایت ملے گی، نجات ملے گی، اور اگر پیر صاحب کے، مولوی صاحب کے پیچھے نہیں چلو گے ہدایت و نجات نہیں ملے گی۔ کہنے والوں نے جملے بنا لیے من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان۔ پیر پکڑنا بڑا ضروری ہے، امام پکڑنا بڑا ضروری ہے۔ جس کا کوئی پیر نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی شیخ نہیں، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے پیر پکڑو، کوئی لوٹے شاہ، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی کھوتے شاہ، کوئی بٹیرے شاہ، کوئی تیتر شاہ، کوئی کاواں والی سرکار، ارے کوئی بھی نہیں ملتا تو سندھ کا پیر بھٹو شاہ کوئی پیر پکڑ لو۔ ہاں، میں خود پیر بھٹو کا دربار دیکھ کر آیا ہوں، ذوالفقار بھٹو کا۔ اس کا مرید کہتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا دربار کا سجادہ نشین کہتا ہے جو یہاں آ کر بیٹھ جائے پیر صاحب کی قبر کے پاس اس کی بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا یہ بہت پہنچا ہوا حکیم ہے، مرنے کے بعد بھی جڑی بوٹیاں قبر کے پاس اگاتا ہے۔ کسی نہ کسی کو پیر پکڑو، پیر پکڑنا بڑا ضروری۔ پیر نہیں پکڑو گے تم لاوارث ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں، پیر پکڑنا بہت ضروری ہے۔ تم پیر پکڑتے ہو لسوڑی اور پھسوڑی شاہ کو، ہم پیر پکڑتے ہیں محمد رسول اللہ کو۔ پسند اپنی اپنی، سوچ اپنی اپنی۔ تم نے پیر پکڑا بغداد اور کوفے کا، تم نے پیر پکڑا دیوبند اور بریلی کا، ہم نے پیر پکڑا مکہ اور مدینہ کا جس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ اس سے پیارا کوئی اور ہے؟ اس سے اعلیٰ کوئی اور ہے؟ اس سے عظیم کوئی اور ہے؟ ہم نے اس کا پیر پکڑا جس کو بلال نے پیر پکڑا تو رسول لے کر خود پوچھتے ہیں بلال عمل کیا کرو؟ جنت میں جا رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز جنت میں آ رہی تھی۔ اس کو امام پکڑیے، اس کو امام اعظم مانو، اس کو قائد اعظم مانو جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ اس نے خود کہا جب تک میں جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جاؤں گا، کوئی نبی نہیں جا سکتا جب تک میری امت نہیں جائے گی۔ کسی نبی کی امت، کسی اور کی نبوت، کسی اور کی پیری، کسی اور کی فقیری، کسی اور کی حضرتی کو سلام کرنے کا کیا فائدہ؟ لوگوں نے جن کو پیر پکڑا ہوا یہ کھانے والے پیر، پیر کا گھر تو روشن ہے، بجلی کے کمکموں سے مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ مرید کو جو کچھ ملتا ہے لا کے بابے کے اوپر نوٹوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کیسے پیر، کیسے مرشد، کیسے ہادی، کیسے امام۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی دنوں کا بھوکا، نبی کے کسی صحابی کو پتہ لگا کہ نبی بھی کئی دنوں کے بھوکے ہیں، دودھ کا ایک پیالہ چھپا کر لایا اور میرے نبی کو حجرے میں دے گیا۔
اللہ کے نبی سنا ہے کئی دنوں سے بھوکے ہو، خود پی لو، اپنے اہل و عیال کو پلا دو۔ دنیا کے پیروں کو اپنے پیٹ کی فکر ہوتی تھی، محمد الرسول اللہ کو اپنی امت کی فکر ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ہے ایسا؟ پیالہ لے کے باہر آئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے آواز دی، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ کہا ابو ہریرہ یہ پیالہ لے لو۔ کہا میں خود کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ میں نے کہا میرا کام تو ہو گیا، میں منہ کے قریب کرنے لگا۔ کہا نہیں ابو ہریرہ، پہلے اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ، میرے شاگردوں کو بلاؤ، میرا کلمہ پڑھنے والوں کو بلاؤ۔ سارے اکٹھے ہو گئے۔ کہا ابو ہریرہ سب کو پلاؤ۔ کہا میں ایک کو پلانے لگا، اس نے پینا شروع کیا، میں پنجوں کے بل اٹھ کے دیکھتا ہوں ختم تو نہیں ہو گیا، میں تو خود کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، ساروں کو پلایا۔ کہا آخر میں امام اعظم محمد الرسول اللہ بچ گئے اور میں ابو ہریرہ بچ گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں؟ ابو ہریرہ اب تو پی لے۔ ابو ہریرہ پیتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی میں نے پی لیا۔ کہا اور پی لے۔ کہا اور پیا۔ اللہ کے نبی نے تیسری بار کہا ابو ہریرہ اور پی لے۔ تیسری بار پی کے تو اللہ کے نبی اب تو یہاں تک پہنچ گیا ناخنوں سے بھی باہر آ جائے، اب جگہ نہیں رہی پیٹ میں۔ ساروں کا جھوٹا امام کائنات نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تمہارے پیر، ایک بلال کا پیر، بلال کا آقا، بلال کا امام، بلال کا مرشد، بلال کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پہلے مریدوں کو پلائے پھر آخر میں سب کا جھوٹا پیے، وہ اچھا یا وہ اچھا؟ ختم کے لیے مولوی صاحب کو بلاؤ، پانی پہ پھونک مار کے کہ یہ تبرک گھر والوں کو پلا دو، اور یہ سارے بکرے کی گوشت جو کھایا گیا جو بچ گیا وہ میری گاڑی میں رکھ دو۔ اور صبح کو جاتے ہوئے پیر مرید کی کبھی بیوی بھگا کے لے جاتا ہے، کبھی بیٹی بھگا کے لے جاتا ہے۔ پڑھے اخبار یا نہیں پڑھے؟ قصے سنے پیروں کے نہیں سنے؟ اور جب وہ گھر والی مال پر تو ہاتھ پہلے صاف کیا، عزت پہ بھی ہاتھ صاف کر گیا، صبح اخبار میں خبر لگتی ہے پیر جعلی تھا۔ یہ ہوتے ہی جعلی ہیں جو لوگوں کے گھر جاتے ہیں۔ پیر جعلی نہیں، یہ ہوتے ہی جعلی ہیں جنہوں نے کھانے کے ڈھونگ بنا رکھے ہیں، مانگنے کے طریقے بنا رکھے ہیں۔ اطاعت ان کی نہیں، اطاعت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے حدیث آنے کے بعد پھر کسی اور کی بات تلاش کرتے ہو، کیونکہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اتباع کرو، پیچھے لگو، بات مانو اس کی جو عرش والے نے نازل کیا۔ عرش والے نے کیا اتارا؟ قرآن۔ عرش والے نے کیا اتارا؟ قرآن کی تفسیر، محمد کا فرمان۔ یہ اترا کس پہ؟ محمد الرسول اللہ پہ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اتباع کرو قرآن و حدیث کی، اللہ رسول کی، اس کے علاوہ کسی رفیق کے پیچھے نہ لگو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی ولی کے، کسی بزرگ کے، کسی دوست کے، کسی پیر و فقیر کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہدایت، مولوی رشید احمد گنگوہی نے تو کہا